ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھی وہ سوچوں میں غرق تھی جب اسے لائبہ نے بلایا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ لائبہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار کیا زندگی ہے یہ، قیدی کی طرح کالج جاؤ تو گارڈ کے ساتھ، شاپنگ پر جاؤ تو لے کر جاؤ، تنگ آ گئی ہوں میں اس زندگی سے، کنزا نے خفگی سے کہا تھا۔ کون سی توپے ہیں تمہارے اوپر جو تم اس طرح کہہ رہی ہو؟ لائبہ نے خفگی سے پوچھا تھا۔ توپے نہیں، پابندیاں ہیں، اتنی پابندیوں میں تو جانور بھی مر جاتے ہیں، کنزا نے سوچتے ہوئے کہا۔ گیس واٹ؟ لائبہ نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ واٹ؟ کنزا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میشا آ رہے ہیں اگلے ہفتے، لائبہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ میشا لائبہ کا منگیتر تھا۔ یہ شاہ حویلی تھی جس میں 2 بھائی رہتے تھے، ایک بہن جس کی شادی کر دی، مگر مجال ہے جو وہ اپنے سسرال میں پائی جاتی ہو۔ شادی کے بعد وہ کبھی کبھی آتی تھی، مگر شوہر کی وفات کے بعد وہ یہیں رہنے لگ گئی تھی۔ ان کا نام تبسم تھا، لائبہ انہی کی بیٹی تھی، اور ایک بیٹا عمر ملک تھا۔ بڑے بھائی عثمان شاہ تھے جن کے 2 بیٹے تھے، چھوٹا میر حیدر شاہ اور بڑا عباس حیدر شاہ۔ دونوں بھائی ایک جیسے تھے، لڑکیوں کو کمزور سمجھتے تھے۔ حویلی کے چھوٹے بیٹے سکندر شاہ تھے جن کی اکلوتی بیٹی تھی کنزا سکندر۔ تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے وہ آتے ہی تمہیں گلاب تحفے میں دے گا، کنزا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یار تم نا بس بدگمان ہی رہا کرو ان سے، لائبہ نے ناراضگی سے کہا۔ بہن کون سی دنیا میں ہو، تمہیں بھی پتا ہے وہ انسان تمہیں پسند نہیں کرتا، کنزا نے دھیرے مگر تنبیہ انداز میں کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے اٹھو، چلنا نہیں ہے کیا؟ لائبہ کا موڈ خراب ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جلدی سے کہا۔ حویلی کے دوسرے حصے میں آؤ تو ملازم صاف ستھرائی میں مصروف تھے اور شاہانہ بیگم کچن میں ناشتے کا انتظام کر رہی تھیں۔ تبھی عثمان شاہ بھی ناشتے کے ٹیبل پر آئے تھے۔ شاہانہ ناشتہ تھوڑا جلدی لگا دو، مجھے آج جلدی آفس جانا ہے، عثمان صاحب نے اجلت سے کہا تھا۔ جی جی بس آئی، شاہانہ بیگم کی مصروف سی آواز آئی تھی۔ گھر میں 10 ملازم ہیں مگر مجال ہے جو انہیں کسی کے ہاتھ کا بھی ناشتہ یا کھانا چاہیے ہو۔ شاہانہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی باہر آئی تھی۔ آپ کے صاحبزادے کب اٹھتے ہیں؟ عثمان صاحب نے اپنا پسندیدہ مشغلہ شروع کیا، اپنے بیٹوں کی خامیوں کو گنوانے کا۔ آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں وہ، شاہانہ بیگم نے جلدی سے کہا، اور وہ جاگنگ پر گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ عثمان صاحب کچھ کہتے، جم کے لباس میں وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، بال ماتھے پر بکھر رہے تھے، کثرتی بازو صاف نمایاں تھے۔ کوئی بھی عباس حیدر کو ناپسند نہیں کر سکتا، ایسا عباس کا کہنا ہے جو کہ سچ ہے۔ صبح بخیر ماما، صبح بخیر بابا، عباس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے کہا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا آج تمہیں کھیتوں کا کام دیکھنے جانا ہے؟ عثمان صاحب نے سوال کیا۔ جی ہاں بابا مجھے یاد ہے، آپ بے فکر رہیں، عباس نے رک کر انہیں جواب دیا تھا۔ ماما میرا بھی ناشتہ بنا دے، میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، عباس نے کہا اور جلدی سے اپنے کمرے میں بند ہوا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر تھا۔ اسے وقت کا حساب رکھنا آتا تھا۔ باہر آتے ہی اس کی نظر کنزا پر پڑی تھی جو آج گارڈ کو ساتھ جانے سے روک رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو نواز؟ عباس نے سن گلاسز لگاتے سوال کیا۔ شاہ صاحب بی بی آج ساتھ جانے سے منع کر رہی ہیں، گارڈ نے عباس کو مسئلہ بیان کیا تھا۔ خاموشی سے جانا ہے انہیں تو لے جاؤ، ورنہ جا کر چاچو کو بتا دو، خود ہی دیکھ لیں گے انہیں۔ عباس نے ایک نفرت بھری نظر سے دیکھا تھا اسے۔ کھڑوس، کنزا نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی خاموشی سے۔ دیکھا کس طرح حکم سنا کر گیا ہے؟ بیٹھتے ساتھ اس نے لائبہ کو شکایت دی۔ تو تمہیں بھی کیا ضرورت تھی گارڈز کے ساتھ بحث کرنے کی؟ لائبہ نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہم بھاگ جائیں گے کیا جو بڑے ابو نے اتنی سختیاں کر رکھی ہیں؟ کنزا نے منہ پھلا کر کہا۔ یار اتنا اچھا لگتا ہے ایسی ہائی سیکیورٹی میں جانا، کتنا مزہ آتا ہے، لائبہ نے شوخی سے کہا۔ تمہیں مبارک ہوئی ہائی سیکیورٹی، کنزا نے خفگی سے کہا اور پھر چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اچانک ہی عباس کی گاڑی ان کے عین برابر آئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھا تھا۔ کنزا نے شیشہ اوپر کیا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی عباس اسپیڈ سے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ کنزا کو وہ ایک بار پھر زہر ہی لگا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں تمہارا رشتہ مانگ لوں۔ تبسم بیگم کے اس طرح کہنے پر عمر کو جھٹکا لگا تھا۔ خدا نخواستہ کہیں آپ کنزا کے لیے تو نہیں سوچ رہی مجھے؟ عمر نے جلدی سے سوال کیا۔ ہائے میرے بیٹے کو بھی وہی پسند ہے، جانتی تھی میں، تبسم جہاں نے خوشی سے کہا۔ کوئی پسند نہیں ہے وہ مجھے، زہر لگتی ہے بالکل، اور آپ سن لیں میں اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کرنے والا، عمر نے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ نافرمان اولاد، عمر کے جاتے ہی تبسم جہان نے ناراضگی سے کہا تھا۔ عمر نے باہر آتے ہی کسی کو کال ملائی تھی جلدی سے۔ بھائی ہمت کر کے رشتہ لے لو اپنی محبت کا، ورنہ میری امی اسے میرے گلے باندھیں گی، عمر نے ناگواری سے کہا۔ مقابل نے کچھ کہا تھا۔ ٹھیک ہے سمجھ گیا میں، عمر نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ دونوں کالج کی کینٹین میں بیٹھی تھیں، اب انہیں آگے کیا کرنا چاہیے اس بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے۔ میں تو بس اب شادی کروں گی اور کیا، لائبہ نے حتمی انداز میں کہا۔ اور مجھے فیشن ڈیزائنر بننا ہے، کنزا نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے نا، شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کے کپڑے خود ڈیزائن کرنا، لائبہ نے مشورہ دیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، بس فیشن ڈیزائنر بننا ہے، کنزا نے حتمی انداز میں کہا۔ تو تم شاہ حویلی کے بیٹوں سے بغاوت کرو گی؟ جانتی ہو حویلی کے پیچھے تمہاری قبر ملے گی، مگر تم فکر مت کرو، میں روز فاتحہ پڑھنے آیا کروں گی، لائبہ نے اسے تسلی دی تھی۔ بکواس تو مت کرو، ڈرا رہی ہو مجھے، کنزا نے اس کے بازو پر مارتے کہا تھا۔ واپسی پر ان دونوں کو گارڈز نہیں بلکہ عمر لینے آیا تھا۔
دونوں نے حیرانگی سے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر عمر کو۔ یہ چاند آج کہاں سے نکلا ہے؟ لائبہ نے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس آج اس چاند کا دل کیا اپنی بہنوں کو آئس کریم کھلانے کا تو آ گیا، عمر نے سن گلاسز اتارتے ہوئے کہا۔ سچ بتاؤ، کیا کام ہے تمہیں ہم سے جو اتنا اچھا بن رہے ہو؟ کنزا نے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ صحیح کہتا ہوں، میں تمہیں زہر، عمر نے ناگواری سے کہا۔ ہاں، اب جب تمہاری اداکاری اور اصلیت جان جاتی ہوں تو زہر تو لگوں گی ہی نا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے جلدی سے کہا۔ ایک آگے بیٹھے، عمر نے جلدی سے کہا۔ ہم تو پیچھے ہی بیٹھتے ہیں، لائبہ نے اسے چھیڑا تھا۔ دیکھو، میں یہیں چھوڑ جاؤں گا دونوں کو، عزت سے ایک آگے آئے، عمر نے حکمانہ انداز میں کہا۔ ہم ڈر گئے، کنزا نے ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم سیدھا گھر جائیں گے۔ عمر بھی پھر عمر تھا۔ اور آئس کریم؟ لائبہ جھٹ سے بولی۔ وہ پھر تم اپنے گارڈز کے ساتھ جانا، عمر نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، لائبہ نے جلدی سے کہا اور آگے آ کر بیٹھی۔ عباس کو فری ہوتے رات کے 10 بج گئے تھے۔ ابھی وہ گاڑی گھر کے راستے پر موڑ رہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ اسکرین پر میر شاہ لکھا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے فون اٹھایا اور اسپیکر پر ڈالا۔ کیسے ہو چھوٹے؟ عباس نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کہاں ہیں؟ میر حیدر نے سوال کیا۔ بس گھر جا رہا تھا، عباس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا پہلے مجھے پک کریں، اپنا ایڈریس سمجھاتے ہوئے اس نے کہا۔ تم لاہور کب آئے؟ عباس نے خوشی سے پوچھا۔ دوست آ رہے تھے ان کے ساتھ، اور اب پڑھائی مکمل ہو گئی تھی تو رک کر کیا کرتا، سوچا آپ کا ہاتھ بٹا دوں اب کام میں، میر نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے کتنا میری فکر ہے، جانتا ہوں جلدی آنے کی وجہ، انتظار کرو میں پہنچ رہا ہوں، عباس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ خیریت ہے عباس اب تک نہیں آیا؟ گھڑی 11 بجا رہی تھی جب شاہانہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ حساب کتاب میں دیر ہو جاتی ہے، فکر مت کرو، عثمان صاحب نے تسلی دیتے کہا۔ اللہ میرے بیٹے کو حفظ و امان میں رکھنا، شاہانہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جب داخلی دروازے سے وہ دونوں داخل ہوئے تھے، کبھی چھوٹے بیٹے کے لیے بھی دعا کر لیا کریں، میر نے ناراضگی ظاہر کرتے کہا تھا۔ میر؟ شاہانہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ وہ آتے ساتھ اپنی ماں کے گلے لگا تھا۔ کب آئے، کیسے آئے، کچھ بتایا نہیں؟ شاہانہ بیگم خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ بس آپ کی یاد آئی اور میں کھینچا چلا آیا، میر نے انہیں ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تھا۔ رضا بیگم اس وقت کچن میں تھیں۔ اوپر سے کپڑے لے آؤ جا کر، رضا بیگم نے کنزا کو کہا تھا جو موبائل میں کب سے مصروف تھی۔ جی ماما ابھی لائی، کنزا نے خوشی سے کہا۔ خیریت ہے، اتنی چہک رہی ہو؟ رضا بیگم نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ کیا ماما، اب میں ایسے خوش بھی نہیں ہو سکتی، کنزا نے خفگی سے کہا۔ ہو سکتی ہو، مگر یہ جس طرح تم نے کہا نا، دال میں کچھ تو کالا تھا، رضا بیگم نے صاف گوئی سے کہا۔ کنزا نے انہیں مسکرا کر دیکھا اور پھر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ چھت پر اس نے جیسے ہی قدم رکھے، سامنے عباس حیدر کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس نے قدم واپسی کے لیے اٹھائے، مگر پھر رکی۔ ایک منٹ، میں اس کھڑوس سے نہیں ڈرتی تو پھر میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ کنزا نے واپس چھت پر قدم رکھے اور کپڑے اتارنے لگی۔ آئندہ تمہیں گارڈز کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نہ دیکھوں، عباس نے صاف گوئی سے کہا۔ اور میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ کنزا نے اکڑ کر پوچھا تھا۔ زہر لگتی ہیں مجھے وہ لڑکیاں جو الٹا سوال کرتی ہیں، عباس نے اسے گھورتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ تو کھائیں اور مر جائیں، کنزا نے اطمینان سے کہا۔ عباس نے اس کا بازو زور سے موڑا تھا۔ کنزا کو درد ہوا مگر وہ ضبط سے چپ کر گئی تھی۔ آئندہ میرے آگے زبان چلائی تو کاٹ کر پھینک دوں گا، عباس نے اس کے کان میں دھیرے سے کہا اور پھر جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ بیلنس برقرار نہیں رکھ پانے کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی تھی۔ عباس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ کنزا کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی تھی۔ کیوں یہ شخص اس سے اتنی نفرت کرتا ہے، بس یہی بات اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ نیچے آئی تو اس کا موڈ بالکل ہی خراب تھا۔ کیا ہوا تمہارے موڈ کو؟ رضا بیگم نے اس کے اترے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، کنزا زور سے چلائی تھی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ صبح معمول کے مطابق سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ لائبہ ناشتہ بنا رہی تھی جبکہ کنزا ناراض سی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ جب وہ 3 نمونے بھی آئے تھے۔ چھوٹی ماما، آج ناشتہ آپ کے ہاتھوں کا کریں گے ہم، میر حیدر نے جلدی سے کہا۔ رضا بیگم اس کی آواز سنتی باہر آئی تھی۔ تبسم جہاں بھی جو کمرے سے آ رہی تھی خوشی سے اس سے ملنے لگی تھی۔ کیسے ہو میر؟ رضا بیگم نے خوشی سے پوچھا۔ انہوں نے ہی میر کو پالا تھا، وہ ان کی اولاد ہی تھا اور کنزا کا دودھ شریک بھائی بھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، بہت بھوک لگی ہے، ناشتہ بنا دے، پھپھو سے بھی دعائیں لیتا وہ اٹھ بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہو میری بہن؟ میر نے کنزا کو گلے لگاتے پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کب آئے؟ اس نے روہاں سے ہوتے پوچھا تھا۔ میں کل ہی آیا، مگر دیر ہو گئی تھی تو سوچا تم سے صبح ملوں گا۔ اب تم تیار رہنا، میں تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں گا۔ اگلی بات اس نے بہت دھیرے سے کی تھی۔ ویسے تم نے اسے بتایا تو نہیں نا میرا راز؟ نہیں، بلکہ اب وہ مجھے زہر کے ساتھ دوگلا ہونے کا بھی لقب دے دے گی، کنزا نے منہ بناتے کہا۔ اس سارے میں عباس کی نظر اگر کہیں تھی تو وہ صرف کنزا تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا کل والے رویے پر، مگر وہ معافی مانگ کر اسے سر پر نہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ لائبہ نے جب سے میر کی آواز سنی تھی وہ تو خوشی سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ دوپہر کو وہ لوگ نکل چکے تھے گھر سے۔ ان کا ارادہ باہر لنچ کرنے کا تھا، پھر شاپنگ پر جانے کا۔ آپ نے بتایا نہیں آنے سے پہلے؟ کنزا نے میر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اشارہ صاف کر دیا تھا کہ یہ سوال لائبہ کی طرف سے آیا تھا۔ بس سرپرائز دینا تھا تمہیں، میر نے مسکرا کر کہا۔ وہ لوگ دو گاڑیوں میں تھے، صرف کنزا کے کہنے پر۔ اسے کسی بھی حال میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھنا تھا جس میں عباس ہو۔
بھائی تم بتا کیوں نہیں دیتے سب کو؟ بھائی تم بتا کیوں نہیں دیتے سب کو؟ عمر نے اپنے برابر میں بیٹھے عباس کو دیکھتے پوچھا تھا۔ نفرت کرتی ہے وہ مجھ سے، عباس نے ناگواری سے کہا۔ تو محبت کرنے کی وجہ دے دو، عمر نے بآسانی کہا۔ عمر ملک، ذرا تفصیل میں سمجھائیں گے آپ کہ کیسے کسی کو محبت کرنے کی وجہ دی جاتی ہے؟ عباس نے سوال کیا۔ دیکھو بھائی، اس سے پیار سے بات کیا کرو، اسے سمجھو، اسے… عمر ابھی کچھ اور کہتا کہ عباس نے اسے چپ کروایا تھا۔ بس بس، اسے یہ اسے وہ، میں اپنے طریقے سے دیکھ لوں گا، عباس نے ناگواری سے کہا۔ رہنے دے بھائی، تیرا پیار سے بات کرنا بھی زہر جیسا ہوتا ہے، عمر نے منہ بناتے کہا۔ زہر کا نام مت لے، تیری وجہ سے کل اسے کہہ دیا، تب سے ناراض بیٹھی ہے وہ، عباس نے ناگواری سے کہا۔ عمر کا کہا گونجا تھا۔ نہ کرو بھائی، پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، اس نے بدتمیزی کی، میں نے بھی کر دی، عباس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز سے کہا۔ دیکھا بھائی، یہی تو غلطی ہے تیری، اگر اس نے برا کہا تو چپ کر کے سن لینا تھا نا، جواب دینے کی کیا ضرورت؟ لڑکیوں کو ایسے لڑکے نہیں پسند جو انہیں جواب دے، عمر ایسے کہہ رہا تھا جیسے اس نے PhD کر رکھی ہو۔ بات تو ایسے کر رہا ہے جیسے محبت ہو گئی ہو، عباس نے سوال کیا۔ نہیں، جس لڑکی سے عمر ملک کو محبت ہوگی نا، وہ خوش نصیب ہوگی، عمر نے سوچتے ہوئے کہا۔ مسکراہٹ چہرے پر پھیلی تھی، آنکھوں کے آگے کسی کا عکس لہرایا تھا۔ ریسٹورانٹ آ گیا تو وہ سب باہر نکلے تھے۔ کنزا نے ہیل پہن رکھی تھی، روڈ تھوڑی سی کھردری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑاتی، عباس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کنزا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے ہاتھ تھام لیا تھا۔ کنزا اندر آ کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر آ گئی تھی۔ کیا کھاؤ گی بہنا؟ میر نے سوال کیا۔ بھائی بھی موجود ہے، مجال ہے جو نظر آ جاؤں، عباس نے ناراضگی سے کہا تھا۔ بھائی چھوٹی ہے وہ، میر نے مسکرا کر کہا۔ میں اور لائبہ تو بریانی ہی کھائیں گے، کنزا جلدی سے بولی۔ کنزا، بریانی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، عمر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے کسی کو چشمہ گفٹ کرنا پڑے گا، کنزا نے ایک شیطانی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی، اور عمر اس بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ تیرا کون سا راز ہے اس کے پاس؟ عباس نے سوال کیا۔ کوئی راز نہیں ہے، ایسی بس بکواس کر رہی ہے، عمر نے جلدی سے کہا۔ وہ لوگ اس وقت مال میں تھے جب کنزا ایک شاپ پر اکیلی تھی، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا خریدے۔ بھائی یہ بلیک والی فراک دکھانا، عباس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ رکو، یہ ڈریس چیک کرو، کیسا ہے؟ عباس نے اسے وہ فراک پکڑاتے کہا۔ مجھے نہیں لینا یہ، کنزا نے جلدی سے کہا۔ کیا میں نے کہا کہ میں یہ تمہارے لیے لے رہا ہوں؟ عباس نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے کہا۔ کنزا نے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، اب جا کر پہن کر آؤ، عباس نے حکمانہ انداز میں کہا۔ جب وہ ڈریس پہن کر آئی تو 2 منٹ کے لیے عباس کی نظریں اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ کیا کروں اب؟ کنزا نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے پیک کر دیں، عباس نے شاپ کیپر کو کہا، اور پھر اس کے آنے تک پیمنٹ کر دی تھی اور وہاں سے چلا گیا۔ شاپ کیپر نے اسے وہ فراک تھمائی تھی، وہ سر نے کہا آپ کو دینے کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، کنزا نے تھاما، غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑی تھی۔ باہر آتے ہی وہ فوراً سے عباس کی طرف آئی تھی۔ یہ لیں، کنزا نے ہاتھ آگے کیا۔ رکھو، عباس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے نہیں چاہیے، کنزا نے صاف گوئی سے کہا۔ دیکھو، میں ایک بار جو کہہ دوں وہ سن لیا کرو، یہ سوری کی جگہ تحفہ ہے، عباس نے آخری جملہ نرمی سے کہا تھا۔ کنزا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ دوبارہ کہنا کہ یہ سوری کی جگہ ہے؟ کنزا کو یکدم مستی چڑھی تھی۔ یہ کل رات والے رویے کے لیے معافی ہے، عباس کے لہجے کی نرمی برقرار رہی تھی۔ انسان کو خود سے سوری کہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کنزا نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ عباس حیدر شاہ کے منہ سے سوری نکل جائے، ناممکن، عباس نے اترا کر کہا تھا۔ وہ لوگ واپس آنے لگے تھے جب لائبہ اور کنزا کی دوست ان سے ٹکرائی تھی۔ کیسی ہو؟ دعا نے چہکتے ہوئے پوچھا تھا۔ دراز قد، گوری رنگت والی وہ لڑکی چہرے سے ہی پٹھان لگتی تھی، اور چہرے پر ٹھہرے گلاسز اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ ہم ٹھیک ہیں، تم یہاں کیسے؟ کنزا اور لائبہ نے چہکتے ہوئے ایک ساتھ کہا تھا۔ بس شاپنگ کے لیے، دعا نے مسکرا کر کہا۔ چلیں، عباس نے عمر سے کہا، مگر وہ تو سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہ کہنا اس سے محبت ہے، عباس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہی تو ہے جس کے پاس عمر ملک کا دل ہے، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تف ہے تیری پسند پر، عباس نے ناگواری سے کہا۔ دعا اب وہاں سے جا رہی تھی، اور عمر چاہتا تھا کہ وہ اسے روک لے بس اس لمحے میں، مگر افسوس وقت اور لوگ ہر کسی کے لیے نہیں رکتے۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو سارے گھر والے ایک ساتھ لان میں بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے، آج سارے شاہ ہاؤس والے ایک ساتھ؟ میر نے چہکتے ہوئے کہا۔ دیر ہو گئی تم لوگوں کو، ردا بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ بس ماما، آپ کی بہو کی شاپنگ اللہ معاف کرے، میر نے لائبہ کے بارے میں کہا تھا، مگر سنجیدگی قائم رکھی تھی، لہجے میں بھی اور چہرے پر بھی۔ عباس آرام کرنے کا کہہ کر کمرے کی طرف جانے لگا تھا جب رکا۔ کنزا، مجھے چائے بنا دو، عباس کے اس طرح کہنے پر وہ گھبرا گئی تھی، نظریں سکندر صاحب کی طرف تھیں۔ جاؤ بیٹا، بنا دو اسے چائے، شاہانہ بیگم نے اس کی ہچکچاہٹ دور کی تھی۔ خود تھک گئے ہیں اور میں نہیں، عجیب لاجک ہے، کنزا سوچتے ہوئے جانے لگی تھی۔ فالتو باتیں کم سوچا کرو، عباس نے اسے کہا، اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے صرف عباس کے لیے نہیں، سب کے لیے ہی بنائی تھی۔ باہر جا کر پہلے چائے دی، سب نے اس کی تعریف کی تھی۔ وہاں پر کسی کو اپنا آپ قید نہیں رکھتا تھا سوائے اس کے۔ عباس بھی چائے کا کپ تھامے باہر آیا تھا۔
ہم سوچ رہے ہیں اس مہینے میر اور لائبہ کی شادی کر دیں، شاہانہ بیگم نے تبسم جہاں کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ خیال تو بہت اچھا ہے بھابھی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں بھائی؟ تبسم جہاں نے خوشی سے کہا تھا۔ ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں، مگر مجھے کنزا بیٹی کا رشتہ بھی چاہیے، عثمان صاحب نے اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کہا۔ عباس کے لیے؟ ردا بیگم نے حیرانگی سے پوچھا تو عثمان نے سر کو خم کیا تھا۔ بھائی جان ان دونوں کی عمروں میں فرق ہے، سکندر صاحب نے کہا۔ عمر کی کیا بات ہے سکندر، بھولو مت شاہانہ اور ردا ہم سے 5 سال چھوٹی ہیں، پھر یہ تو 3 سال کا فرق ہے بس، عثمان صاحب نے تسلی سے کہا۔ مجھے منظور ہے پھر بھائی، سکندر صاحب نے خوشی سے کہا، اور ہمیشہ کی طرح فیصلے لینے سے پہلے اسے کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ کنزا خاموشی سے اٹھ کر چھت کی طرف چلی آئی تھی، میر اس کے پیچھے آیا تھا۔ مبارک ہو بھائی، ایک شاہ خاندان کے بڑے صاحبزادے کی بیوی بننے جا رہی ہو، میر نے اس کا موڈ ہلکا کرنے کے لیے کہا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا ایک بار مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا؟ کنزا نے اداسی سے پوچھا تھا۔ بھائی بہت اچھے ہیں، تمہیں بہت خوش رکھیں گے، میر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ رہنے دے بھائی، اس انسان کو سوری کہنا تک نہیں آتا، کیا خوش رکھیں گے وہ مجھے؟ کنزا تھک کر زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی، میر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ سب کتنے خوش ہیں ایک بار سوچو تو، میر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کنزا خاموش ہو گئی تھی، وہ اسے نہیں سمجھ سکتا تھا، وہ جانتی تھی۔ کنزا اٹھ کر جانے لگی تھی۔ شادی کر لو، فیشن ڈیزائنر بنوانے کی ذمہ داری میری ہے، میر نے اسے زبان دی تھی۔ کنزا نے سر کو خم کیا اور نیچے چلی آئی تھی۔ زہر ذرا بات تو سنو، عمر نے اسے بلایا تھا، اس کا موڈ خراب تھا اور اسے عمر کے ساتھ کی واقعی ضرورت تھی۔ ہاں بولو، کنزا خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ جو تمہاری دوست دعا ہے نا، اس کو لائبہ کی شادی پر بلا سکتی ہو؟ عمر نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، کنزا نے جلدی سے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ عمر کو صدمہ ہوا تھا۔ کیونکہ میں نہیں بلانا چاہتی، کنزا نے صاف گوئی سے کہا۔ اب کیا زہریلی ہونے کے ساتھ دوغلی بھی ہو گئی ہو؟ عمر نے اسے خفگی سے کہا تھا۔ قسم سے میرے ہم عمر نہ ہوتے تو دیکھتی تمہیں، کنزا سے جب کچھ نہ بن پایا تو یہی کہہ دیا۔ یار سوری نا، عمر نے جلدی سے کان پکڑے تھے۔ اچھا بلانا کیوں ہے اسے؟ کنزا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ محبت ہو گئی ہے اس سے، عمر نے کافی ڈٹائی سے کہا تھا۔ جانتی ہوں یہ بات، میں کیا پھپھو سے ملوانے کا ارادہ ہے کیا؟ یہ پوچھ رہی ہوں، کنزا نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ تم ساتھ تو دو، تو نکاح کا ارادہ ہے میرا، عمر نے ایک آنکھ مارتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بلا لوں گی، کنزا نے ایسے کہا جیسے اس پر بہت بڑا احسان کر رہی تھی۔ کل رات ڈنر کے لیے باہر چلیں گے پھر، عمر نے اسے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ رشوت دے رہے ہو؟ کنزا نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اپنی کرائم پارٹنر کو ٹریٹ دے رہا ہوں، عمر نے مطمئن انداز سے کہا تھا۔ کنزا مسکرائی اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور اب ساری رات اس نے رونا ہی تھا، یہ تو طے تھا۔ مایوں کا دن تھا، سارا شاہ ہاؤس دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، کنزا کا رنگ بھی بہت خوب نکھر رہا تھا۔ ماشاءاللہ میری بہو تو بہت پیاری لگ رہی ہے، شاہانہ بیگم نے بڑی محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ وہ لوگ باہر جانے لگے تھے کہ دروازے پر عباس کھڑا انہیں نظر آیا تھا۔ کدھر دولہے میاں؟ شاہانہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ کہیں نہیں، میں بس وہ چارجر، عباس ابھی کوئی بہانہ بنانے لگا تھا کہ ردا بیگم۔ مایوں اور مہندی کا دن اچھے سے گزرا تھا، آج نکاح تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میر حیدر اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ کنزا نے اداسی سے پوچھا۔ ایسی باتیں نہ کرو، اتنا اچھا دن ہے آج کا، میر نے اسے پیار سے پچکارا تھا۔ کیوں نہ کروں بھائی، میں جانتی ہوں آپ کتنے اچھے ہیں، مگر میں عباس کو ذرا بھی نہیں جانتی، اس انسان کو سوری تک کہنا نہیں آتا، کنزا نے اداسی سے کہا۔ جانتی تو ہو اسے، میر نے اس کی آخری بات پر اسے ٹوکا تھا۔ بھائی پلیز، کنزا تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ چلو اب موڈ ٹھیک کرو، میر نے پیار سے کہا۔ اسٹیج کچھ اس طرح بنا تھا کہ ایک سائڈ دونوں دولہے بیٹھے تھے اور دوسری سائڈ دلہنیں۔ نکاح خواہ نے نکاح کے کلمات شروع کر دیے تھے۔ پہلے عباس اور کنزا کا نکاح ہوا تھا، پھر میر اور لائبہ کا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اس کے بعد مبارکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ عباس اور میر کچھ وقت دوستوں میں بیٹھے تھے۔ چلے نا بھائی، میر نے عباس کے کان میں کہا۔ کیسے چلیں؟ جرگے کے لوگ ہیں یہاں، صبر کرو، عباس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ بیٹھے، میں چلا، میر نے جلدی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عباس نے سر پر ہاتھ رکھا تھا کہ یہ انسان بیوی کا اتنا دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عباس سارے جرگے کے لوگوں کے جانے کے بعد ہی آیا تھا، اور جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھے تو کمرہ خالی تھا۔ ہو سکتا ہے واش روم میں ہو، عباس نے سوچتے ہوئے کہا، مگر جیسے ہی وہ بیڈ سائڈ آیا تھا وہاں اسے ایک لیٹر ملا تھا۔ سوری، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے، میں جا رہی ہوں اپنے خوابوں کو پورا کرنے، بس یہ تحریر تھی۔ کنزا بھاگ چکی تھی گھر سے، وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازے سے دو نفوس اندر آئے تھے۔ چلو سب تیار ہے، دھیرے سے اس نفوس نے کہا تھا۔ یار مجھے ایک لیٹر لکھنا ہے، کنزا نے دھیرے سے کہا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ اس وقت تمہیں لو لیٹر لکھنے کی پڑی ہے؟ یہ آواز دوسرے نفوس کی تھی۔ لو لیٹر نہیں لکھنا، کم سے کم انہیں پتا تو چلے میں بھاگ رہی ہوں، کنزا نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ اچھا لکھو، پہلے والے نفوس نے چڑھ کر کہا۔ کہاں لکھوں، کوئی جگہ بھی تو ہو، کنزا نے غصے سے کہا۔ وہ دیکھو ڈرار میں ہوگا۔ پہلے نفوس کی بات سن کر کنزا بھاگی تھی اور وہاں ایک رائٹنگ پیڈ تھا، کنزا نے جلدی سے ایک تحریر لکھی تھی۔ میر، عباس غصے سے چلاتا باہر آیا تھا۔ میر،
عباس نے دوبارہ پکارا۔ میر جلدی سے باہر آیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ میر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سارے گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ کہاں ہے کنزا؟ عباس نے دانت کچکچا کر پوچھا۔ آپ کے کمرے میں ہی ہوگی، اور کہاں ہو سکتی ہے؟ میر نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ میر مجھ سے بدتمیزی مت کرو۔ عباس نے لیٹر اسے پکڑایا تھا۔ میر نے جیسے ہی لیٹر پڑھا پریشانی اس کے چہرے پر آیا تھی۔ بھائی مجھے نہیں پتا یہ کیسے، کہاں گئی پاگل لڑکی؟ میں فون کرتا ہوں اسے۔ میر نے اپنا فون نکالا مگر جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ گی کچھ؟ عثمان صاحب نے سوال کیا۔ بھاگ گئی ہے آپ کی بھتیجی، عباس نے ناگواری سے کہا۔ کیا بکواس ہے؟ عثمان صاحب نے اس کے ہاتھ سے لیٹر لیا تھا۔ سارے شہر میں ڈھونڈو اسے۔ عباس نے سارے گارڈز کو حکم دیا تھا اور جیسے ہی ملے بالوں سے پکڑ کر لانا۔ عباس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ خبردار اگر میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ میر فوراً سے چلایا تھا۔ کنزا ملے تو مجھے بلاؤ گے، سمجھ آئی سب کو؟ میر نے چلا کر پوچھا تھا۔ سارے گارڈ سر کو خم کرتے جا چکے تھے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی آپ کو؟ کس طرح آپ کنزا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ میر نے خفگی سے پوچھا تھا۔ بیوی ہے وہ میری میر، شادی کے پہلے دن بھاگی ہے۔ مجھے ملی تو جان سے مار دوں گا، عباس نے کہا تھا۔ جی ہاں، اسے ڈرا کر آپ نے خود رکھا تھا۔ اسے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی آپ نے۔ محبت نہیں ہے یہ، سمجھیں آپ، قید ہے۔ صحیح کہتی تھی وہ، پہلے بڑی ماما پھر ماما، سب کے خوابوں کو ختم کیا ہے اس خاندان نے۔ میر کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب کو سناتا آج۔ ساری رات عباس نے ہر بس اسٹاپ دیکھا تھا، ہر ہوٹل چیک کیا تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ جو دل میں محبت لایا تھا وہ نہیں تھی۔ تھک ہار کر وہ ایک جگہ گاڑی روک کر بیٹھ گیا تھا۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کیا نہیں کیا تمہارے لیے؟ ایڈمیشن لیٹر ہاتھ میں پکڑے سوال کر رہا تھا۔ میر کو تمہیں راضی کرنے بھیجا، تمہارے لیے خود کو بدل رہا تھا، مگر تم چھوڑ گئی نا اپنے سو کولڈ فیشن کے لیے۔ عباس کو اب دکھ ہو رہا تھا۔ مگر غلطی میری ہے، مجھے اس کے ساتھ یوں رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ مجھے اسے بتا دینا چاہیے تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے ہر چیز دے دینا چاہتا تھا۔ ایک بار مجھ پر یقین تو کر کے دیکھتی، مگر اس میں بھی دیکھو نا، یہ دل تمہاری سائڈ لے رہا ہے، مجھے قصوروار ٹھہرا رہا ہے، مگر تمہیں ہر الزام سے بری کر رہا ہے۔ یہ کراچی ہاسٹل میں کنزا کو ایڈجسٹ ہونے میں کافی ٹائم لگا تھا۔ یا اللہ، کل میرا انٹرویو ہے، پلیز سنبھال لیجیے گا۔ کنزا جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ اسے اس نئے شہر میں بہت کچھ جیتنا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ جیت جائے گی۔ وہ انٹرویو میں پاس ہو گئی تھی۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر اس نے قدم رکھ لیا تھا۔ صبح یونیورسٹی جاتی اور پھر شام کو اپنی جاب پر۔ اس کو دن میں سوچنے کی بھی فرصت نہیں تھی اب۔ عباس، یہ لڑکی پسند آئی تمہیں؟ صبح صبح شاہانہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ سائڈ ٹیبل سے اس لڑکی کی تصویر اٹھائی تھی۔ ماما، مجھے نہیں کرنی شادی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ عباس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اور پھر خود سوچے ردا چاچی کیا سوچیں گی؟ شاہانہ بیگم نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی انہوں نے ہی ڈھونڈی ہے، انہیں بھی معلوم ہے ان کی بیٹی غلط ہے، پتہ نہیں کہاں کس حال میں ہے۔ شاہانہ بیگم کو بہت غصہ تھا۔ کنزا کی حرکت کو 2 سال بعد بھی وہ بھلا نہیں سکی تھی۔ ماما پلیز، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، میں دیکھ لوں گا، عباس نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ اسے اب غصہ کم آتا تھا، بہت کم۔ اس حادثے سے 5 سال بعد۔ لائبہ یار جلدی سے دودھ لے آؤ، رو رہی ہے یہ۔ میر اپنی گود میں بیٹھی معصوم سی بیٹی کو چپ کرواتا کہہ رہا تھا۔ لا رہی ہوں، آپ کی بیٹی اور آپ دونوں مجھے پاگل بنا کر رکھتے ہیں سارا دن۔ لائبہ نے کچن سے ہانک لگائی تھی۔ رہنے دو بیگم، پاگل تم پہلے تھیں، پتہ تمہیں اب چلا ہے اس میں ہمارا کیا قصور؟ میر نے اسے پیار سے چھیڑا تھا۔ میر، آپ بہت برے ہیں، دودھ اسے تھماتے ناراضگی سے کہا تھا۔ اچھا نا، ادھر آؤ۔ میر نے اس کی کلائی پکڑتے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ تم میری زندگی ہو، میری پہلی اور آخری محبت، میر نے اعتراف کیا تھا۔ میں ناشتہ بنا دوں پھر آتی ہوں، لائبہ نے خوشی سے کہا۔ لائبہ، میرا ناشتہ بھی بنا دو، پھر آفس جانا ہے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے عباس نے کہا تھا۔ آہ میری گڑیا۔ نیچے آتے اس نے اپنی بھتیجی کو پیار سے گود میں لیا تھا۔ نام ہی کیا کریں اس کا؟ میر نے اسے چھیڑا تھا۔ بکواس مت کرو میرے سامنے، عباس نے خفگی سے کہا۔ ارے کنزا اٹھ گئی؟ شاہانہ بیگم نے عباس کی گود میں ننھی سی گڑیا کو دیکھ کر کہا تھا۔ ماما، عباس نے ناگواری سے انہیں پکارا تھا۔ کیا اب تمہارے لیے اپنی پوتی کا نام نہ لوں میں؟ شاہانہ بیگم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ عباس نے جلدی سے ناشتہ کیا اور پھر آفس کے لیے نکل گیا۔ یہ ایک ریسٹورانٹ کا منظر تھا۔ 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے مہوے گفتگو تھے۔ تمہارا بہت شکریہ عمر، اگر 5 سال پہلے تم میری اور کنزا کی مدد نہیں کرتے تو آج کنزا اس جگہ نہیں ہوتی، دعا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمر مسکرایا تھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات، وہ میری دوست، بہن اور کزن تھی، اگر اس کی مدد نہ کرتا میں تو پھر دوستی بدنام ہو جاتی، عمر نے سکون سے کہا تھا۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے عباس کو بتا دینا چاہیے کہ میں نے کنزا کی بھاگنے میں مدد کی تھی۔ عمر، دماغ ٹھیک ہے؟ اگر تم نے بتا دیا تو جان سے مار دیں گے وہ تمہیں بھی اور مجھے بھی، دعا نے اسے سمجھایا تھا۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا دعا، عمر نے جلدی سے کہا۔ میں تو ڈرتی ہوں بھائی، دعا نے کندھے اچکاتے کہا۔ عمر، مجھے کچھ کہنا تھا، دعا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہاں کہو نا، عمر نے کافی کا گھونٹ لیتے کہا تھا۔ ہم کو محبت ہو گئی ہے تم سے، دعا نے اعتراف کیا اپنے پٹھانی لہجے میں۔ ہم جانتا ہے اس زمانے میں لڑکیاں ایسے اعتراف نہیں کرتی، دعا نے سر جھکا کر کہا۔ مگر تم ہم کو سچ میں بہت اچھا لگتا ہے، عمر دعا کی بات سن کر شوق میں تھا۔ دعا دراصل
عمر نے گہرا سانس لیا تھا. مڑا یہ نہ کہنا تم کسی کو پسند کرتا ہے. دعا کا پٹھانی لہجہ اسے ہر بار خوشی دلاتا تھا. نہیں, مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے, بلکہ بہت پہلے سے ہی. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ عمر نے سوال کیا. ہمارے والد کو منا لو گے؟ دعا نے چیلنج دینے والے انداز سے کہا تھا. بس دیکھو اب تم دعا خان, کیسی تمہیں اپنی بیوی بناتا ہوں. عمر نے خوشی سے کہا تھا. میرے لیے ڈیزائنر ہائر کر دیا؟ عباس چلتے چلتے اپنی سیکرٹری سے پوچھ رہا تھا. یہ تیسری فیکٹری تھی جو اس نے اپنے بلبوتے پر کھڑی کی تھی, اور آج اسے ایوارڈ ملنے والا تھا, اس لیے وہ ایکسائٹڈ تھا. کنزا کو وہ شاید 5 سال پہلے پیچھے چھوڑ آیا تھا. جی سر, وہ شام تک آ جائیں گی, سیکرٹری نے خوشی سے کہا. عباس نے سر کو خم کرتے کہا تھا. کام میں سارا دن مصروف رہا تھا وہ, اور اب یہ فیشن ڈیزائنر بھی لیٹ تھا. کہاں ہے ڈیزائنر؟ عباس نے غصے سے پوچھا تھا. سر وہ بس آتے. ابھی سیکرٹری اپنی بات مکمل کرتا کہ عباس چلایا تھا. اگر اسے کام کی قدر نہیں ہے تو دوسرے کو بلاؤ. عباس نے چلا کر کہا تھا. آئی ایم ریئلی سوری سر, میں تھوڑا لیٹ ہو گئی. ایک خوبصورت آواز کمرے میں گونجی تھی. عباس کو لگا وہ اسے جانتا ہے, اور جیسے ہی وہ پلٹا وہ سانس نہیں لے سکا تھا. سانس تو اس کا بھی رک گیا تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی اتنے سالوں سے. وہ یوں اچانک اس کے سامنے تھا. کنزا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے, کیا کہے. سر یہ ہیں آپ کے ڈیزائنر. میم پلیز تھوڑا جلدی کر دیجیے گا, ہمیں نکلنا ہے آدھے گھنٹے میں. کنزا نے سیکرٹری کی بات سن کر سر کو خم کیا تھا. یہ ڈریس آپ ٹرائی کریں. کنزا نے اسے ڈریس تھمایا تھا. عباس نے تھاما اور دوسرے روم میں چلا گیا. اسے لگا تھا جب وہ اس کے سامنے آئے گی تو وہ اسے جان سے مار دے گا, مگر وہ تو کچھ کہہ بھی نہ پایا. بس خوشی تھی کہ وہ زندہ ہے. وہ جیسے ہی باہر آیا تو کنزا نے پہلے اس کا ہیئر ڈیزائن سیٹ کیا تھا. آج اس کی اسسٹنٹ چھٹی پر تھی, ورنہ وہ یہ کام خود کرتی. ابھی اسے پیچھے ہٹتی کہ عباس نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا تھا. کیسی ہو؟ الفاظ جیسے کسی کھائی سے آئے تھے. سوری سر. کنزا انجان بنی تھی. میرے آگے ڈرامے نہ کرو, سمجھی؟ عباس نے کرائی پر زور دیا تھا. مجھے درد ہو رہا ہے, کنزا نے معصومیت سے کہا تھا. عباس نے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا. پلیز واپس آ جاؤ میرے پاس. تم کچھ نہیں جانتی بیوقوف لڑکی, کتنی محبت کرتا تھا. ایک بار, بس ایک بار عمر کی بات کا یقین تو کرتی. میں نے بھیجا تھا اسے. عباس آج اعتراف کر رہا تھا. سر چلیں. سیکرٹری اندر آیا تھا. ہاں چلو, اور تم میرے ساتھ چلو گی. عباس نے اسے تنبیہ کی تھی. کنزا چپ رہی تھی. اسے کانٹریکٹ ختم ہونے تک اس کے ساتھ ہی رہنا تھا. وہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے. عباس کا نام پکارا گیا تھا, بزنس مین آف دی ایئر کا. وہ اسٹیج پر گیا تھا جب اس سے ہوسٹ نے سوال کیا تھا. عباس, کیا آپ سنگل ہیں؟ اور اس سوال کا جواب سننے میں نہ جانے کیوں اسے دلچسپی تھی. نہیں, میں شادی شدہ ہوں. عباس نے مسکرا کر کہا تھا. کنزا کو نہ جانے کیوں خوشی ہوئی تھی. سیکرٹری اسے چیک تھما رہا تھا جب عباس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی گاڑی تک لے آیا. بیٹھو. عباس نے سنجیدگی سے کہا. میں نہیں بیٹھوں گی. کنزا نے سینے پر بازو باندھتے کہا تھا. دیکھو کنزا, گھر سے بھاگ کر کوئی خاندان سے الگ نہیں ہوتا, سمجھی؟ تم ابھی گھر چلو گی, کم سے کم اپنے بابا کا تو خیال کر لو. عباس نے ناگواری سے کہا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی, میں چل لوں گی. مگر ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ عباس نے بازو سے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور گاڑی شاہ ہاؤس کی طرف موڑ لی. دیکھیں عباس, تایا ابو مجھے جان سے مار دیں گے. وہ ڈری ہوئی تھی. کوئی کچھ نہیں کہے گا, تم چلو میرے ساتھ. عباس نے اسے ہمت دینی چاہی تھی. جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تھے, ڈرائنگ روم میں سارے گیسٹ موجود تھے. کنزا, ردا بیگم کی نم آواز ابھری تھی. مجھے معاف کر دے ماما. کنزا فوراً ہی نم پڑی تھی. اپنی ماں کو گلے لگا کر سارے آنسو نکلنے دیے تھے. مل گئی تمہیں کامیابی؟ میر نے غصے سے پوچھا تھا. بھائی, وہ کنزا ابھی کچھ کہتی کہ میر اسے روک چکا تھا. پلیز کنزا, اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن مت دینا, میر نے فوراً کہا تھا. عمر کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا. کنزا نے سب سے معافی مانگی تھی اور سب نے اسے باتیں سنائی تھی. عباس نے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا, مگر پھر بھی کنزا کا گلٹ اب مزید بڑھ گیا تھا. عباس, مجھے کچھ بات کرنی ہے. کنزا اس وقت چھت پر آئی تھی جب وہ اس کے پیچھے آئی تھی. پلیز مجھ سے جدا ہونے کی بات مت کرنا, عباس نے اسے بغیر دیکھے کہا تھا. عباس, میں اور آپ ساتھ. ابھی وہ کچھ کہتی کہ عباس نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا. میں سب ٹھیک کر لوں گا. جانتی ہوں ماما کہتی تھی کہ دوسری شادی کر لو اور بھول جاؤ کنزا کو. عباس نے کہنا شروع کیا. کنزا اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کی باتیں بھی سن رہی تھی, مگر میں بضد رہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی. اس دل میں تم بسی ہو کنزا. میں نے کبھی بھی عورتوں کو کمزور نہیں مانا. دادا اور بابا کی روایت ہم میں نہیں آئی. تم ایک بار مجھ سے بات تو کرتی. عباس نے ناراضگی سے کہا. کاش آپ سوری کہہ دیتے, کنزا نے نم آواز سے کہا تھا. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ عباس نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا تھا. مطلب, اگر آپ سوری کہتے تو میرے دل میں کوئی تھوڑی جگہ تو بن جاتی آپ کے لیے. کنزا نے اعتراف کیا. پاگل ہو تم, عباس نے مسکرا کر کہا اور دھیرے سے اس کا ماتھا چوما. یہ وہ عباس نہیں لگتا تھا جو اپنی باتیں نہ کہہ پاتا ہو, بلکہ یہ تو الگ ہی تھا جو جانتا تھا کہ اظہار ہر رشتے کو بچاتا ہے. آہستہ آہستہ سب کی نفرت ختم ہو گئی تھی. کنزا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا, مگر اس سب سے زیادہ غلطی ان روایتوں کی تھی جو اپنی بیٹیوں کو قید میں رکھتے ہیں.